أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يعجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم أهدنا وأفضل صاحبنا وخير وقت ظللنا فيه واجعلنا من أرض من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم أما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه ومستقري هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد. بر محمد اہل بیت محمد بلندتر صلوات. برائے صحت و سلامتی کے عاشقان امامت ولایت محبان اہل بیت تمام علماء امامیہ تمام مراجع کرام و مقام معظم رہبری اجمعاً بآواز بلند صلوات. برائے نیستی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعاً بآواز بلند صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا انشاءاللہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرات معصومین علیہ السلام کے سچے پیروکاروں میں اور ان کی شفاعت پانے والوں میں قرار دے انشاءاللہ. بار دیگر بآواز بلند صلوات. عزیزان محترم، نماز گزاران گرامی قدر، سلسلہ رشد و ہدایت، تربیت، تعلیم و تعلم، یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو پروردگار عالم کو بہت پسند ہے. اتنا کہ سردار انبیاء خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا. رسول خدا سے بہتر تاریخ بشریت میں کوئی مربی، تربیت کرنے والا فرد نہیں رہا. ان سے بڑھ کر کوئی انسانوں کی تربیت کرنے میں کمال اور کامیابی رکھنے والا کوئی دوسرا فرد تاریخ میں نظر نہیں آتا، نہ آ سکے گا. جیسے افراد کی انہوں نے تربیت کی اور جس حد تک انہوں نے تربیت کی اور جس کمال کی بلندیوں پر حضرت نے پہنچایا، اس کی مثال و نظیر تاریخ میں نہیں ملتی. انسان کے لیے اس کی زندگی میں جو معمولات، جو مصروفیات، جو اعمال، جو افعال جتنے بھی ہیں، ان میں وہی پسندیدہ ہیں کہ جو اس کے کمال میں اضافہ کریں، جو اسے اللہ سے قریب کریں، مطلق کمال کا قرب دیں. وہی قبول شدہ ہیں کہ جو اس کمال مطلق کی بارگاہ میں قبول ہوں، یعنی پسندیدہ ہوں، انہی کو وہ قبول کرتا ہے. اور وہ اعمال، وہ افعال، وہ مشغولیات کہ جو خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہیں، مقبول نہیں ہیں، وہ سب کی سب انسان کی ضائع چلی جاتی ہیں، اسراف ہو جاتی ہیں.
اور گویا انسان نے 50 سال کھا پی کر اس دنیا میں زندگی گزاری، جس میں سے 5 سال اس نے من حیث انسان زندگی گزاری۔ 45 سال وہ ایک جانور کی مانند زندگی گزارتا رہا، بس کھاتا رہا، پیتا رہا، انجوائے کرتا رہا، نسل بڑھاتا رہا، مختلف قسم کی مصروفیات و مشغولیات میں مصروف رہا۔ من حیث انسان اگر نچوڑا جائے، نکالا جائے اس کی زندگی سے کہ ایز اے انسان اس نے کتنی زندگی گزاری، تو بہت زیادہ اگر دیکھا جائے 5 سال مثلا عموماً، عام ایک جنرل بات کر رہا ہوں، آپ الحمدللہ برعکس اس کے، جبکہ بھیجا گیا ہے من حیث انسان زندگی گزارنے کے لیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ من حیث انسان یہ کمالات حاصل کرے۔ 50 سال دیے عمر کے، 75 سال دیے، اس سے زیادہ کم و زیادہ ہر ایک اپنی جو عمر گزار کے گیا اس میں افسوس کہ اس نے زیادہ تر حصہ اپنا ضائع کر دیا ان اعمال میں، ان افعال میں، ان مصروفیات و مشغولیات میں کہ جنہوں نے اسے کمال نہیں دیا، بلند نہیں کیا۔ ایک لفظ جو میں کبھی کبھی استعمال کیا کرتا ہوں کہ ایک رینگنے والے کیڑے کی مانند ادھر سے ادھر اس زمین پر پھرتا رہا، پرواز نہیں کر سکا، اس لیے کہ پرواز کے لیے تو 2 پر چاہیے تھے، ایک علم اور ایک تقوی۔ من حیث انسان اگر پرواز کرنی ہے تو پہلے علم چاہیے، پھر اس علم کے مطابق تقوی و پرہیزگاری۔ اگر یہ 2 پر ہوں گے تو پرواز کرے گا، وَإِلَّا رینگنے والے کیڑوں کی مانند زمین پر زندگی گزار کے ایک انسان چلا جائے گا۔ خوب کمال تھوڑی ہے کہ ہم اس دنیا میں آتے ہیں 50 سال گزار لیے، کھا پی کے گزار لیے، دیکھو بچے پروان چڑھا دیے، مکان بنا لیا، یہ کر لیا۔ خوب یہ تو ہندو بھی کر رہا ہے، کافر بھی کر رہا ہے، مجوسی بھی کر رہا ہے، کمیونسٹ بھی کر رہا ہے، داعشی بھی کر رہے ہیں، طالبان بھی کر رہے ہیں، بدترین افراد دنیا کے وہ بھی سب ان چیزوں میں بہت سے کامیاب اور آگے نظر آتے ہیں۔ یہ کمال تھوڑی ہے۔ اللہم صل علی محمد وآلہ۔ یہ کمال نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین کے فرامین قرآن کی مانند و احادیث نبوی کی مانند دلوں کو جلا دیتے ہیں، حیات دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں۔ اس لیے خصوصاً نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ نہج البلاغہ کو پڑھا کیجئے، زیادہ سے زیادہ نہج البلاغہ سے، جس علی کا نعرہ لگاتے ہیں، جس علی کی محبت سے دل سرشار ہے، کبھی دیکھا کریں کھول کے اس مولا نے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کس طرح خطاب کیا ہے۔ درود پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ آپ نے کیا کیا ہدایات دی ہیں؟ پریشان ہیں، گرفتار ہیں، اپنے آپ کو پیچھے پاتے ہیں، کمزور پاتے ہیں، ضعیف پاتے ہیں، گناہوں کے مقابلے میں، مصیبتوں کے مقابلے میں، حالات کے مقابلے میں اپنے آپ کو ضعیف و کمزور پاتے ہیں۔ اکثر خدا نخواستہ خطائیں ہو جاتی ہیں، بہت ساری جو ہے وہ کمزوریاں اپنی زندگی میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو اس ضعف سے نکلنے کے لیے، اس کمزوری سے نکلنے کے لیے، اپنے آپ کو قوی بنانے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے مولا امیر المومنین سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ قرآن سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ سب کے سب وہ ہیں، قرآن ہے، کلام معصومین ہے، حضرات معصومین کی سیرت ہے، یہ تقویت کے لیے ہے۔ ڈھونڈتے پھرتے ہیں انجیکشن کو کہ کہاں ملے گا طاقت کا انجیکشن، ڈاکٹر نے طاقت کا انجیکشن لکھ کے دیا ہے، طاقت کا انجیکشن لگوانا ہے، کتنے کا ہے؟ کہیں سے بھی پیسے کر کے طاقت کا انجیکشن لگانا ہے، کیونکہ جس میں کمزوری اور ضعف بڑھ چکا ہے، ڈاکٹر نے یہی کہا ہے کہ انجیکشن لگائیے ورنہ مشکلات بڑھ جائیں گی، لہٰذا اپنی اس دنیاوی حیات کے لیے، حیوانی حیات کے لیے طاقت کا انجیکشن ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے کتنے ضعیف ہو گئے، کتنے کمزور ہو گئے۔ طاقت نہیں چاہیے؟ اگر طاقت چاہیے تو وہ طاقت کا انجیکشن قرآن سے بہتر نہیں ہے، حدیث نبوی سے بہتر نہیں ہے،
جناب امیر المومنین کے فرامین سے بہتر نہیں ہے، اولاد امیر المومنین وہ معصوم ہمارے آئمہ ان سے بہتر نہیں ہے۔ ان کے فرامین، ان کی سیرت وہ طاقت کے انجیکشن ہے جو معنوی روحانی اعتبار سے ہمیں قوت عطا کرتے ہیں، کہ جب کبھی خدا نخواستہ شیطان کسی قسم کے وسوسے کرتا ہے، جال بچھاتا ہے، فریب دینے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں پر پھر ہم کمزور نہیں ہوتے، ایک لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے ایسی طاقت حاصل کرتے ہیں کہ ہم پھر شیطان کے وسوسے اور فریب سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ طاقت کے سرچشمے ہیں، انسانی طاقت ان سے ملتی ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے ہماری تقویت کے لیے، ہمیں قوی کرنے کے لیے، تاکہ شیطان اور شیطان صفت جتنے بھی اس دنیا میں موجود ہیں ہم ان کی اسارت میں نہ جائیں، ان کی غلامی میں نہ جائیں، ان کی محکومیت میں نہ جائیں۔ اللہ کی بندگی جو کہ ہماری خلقت کا ہدف ہے اسے حاصل کریں۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ یہ آپ کا خطبہ نمبر 42 ہے، 42 نمبر ہے اس خطبے کا۔ آپ فرماتے ہیں ایھا الناس انا اخاف ما اخاف علیکم اثنان اتباع الہوا وطول العمل فاما اتباع الہوا الی آخر۔ میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ یہ وقت درکار ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگوں مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ دو باتوں کا ڈر ہے، ایک خواہشوں کی پیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ۔ خواہشوں کی پیروی وہ چیز ہے جو حق سے دور کر دیتی ہے، حق سے روک دیتی ہے، اور امیدوں کا پھیلاؤ آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ بڑا سنگین مسئلہ ہے، آخرت کو بھلا دینا بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ آخرت کی یاد انسان کو کنٹرول کرتی، میں ماضی میں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے مجھے یاد ہے عرض کر چکا ہوں، انشاءاللہ کہ آپ متوجہ بھی ہوں گے۔ یہ مات کا عقیدہ جو میں نے ذکر کیا تھا آپ کی خدمت میں، یہ اسی لیے ہے کہ انسان اس ابدی حیات کو، اس ہمیشہ کی زندگی کو یاد رکھے، فراموش نہ کرے، اس پر ایمان رکھے۔ یہ اس دنیا میں انسان کو کنٹرول کرتی ہے۔ کیا ہوا اگر یہ خواہش ابھی پوری نہیں ہوئی؟ کیا ہوا اگر یہ لذت مجھے حاصل نہیں ہوئی؟ کیا ہوا اگر یہ مال مجھے نہیں ملا؟ کیا ہوا اگر فلاں جگہ پہ نہیں جا سکا؟ کیا ہوا اگر فلاں تقریب میں شریک نہیں ہو سکا؟ اگر یہ دنیاوی تھوڑی سی لذت جو مجھے مل رہی تھی، تھوڑی سی آسائش سہولت جو مجھے مل رہی تھی، اگر اس سے محروم بھی ہو گیا تو کیا ہوا؟ اگر اللہ کی خاطر میں اس سے محروم ہوا تو اللہ کے وعدے ہیں، آخرت کے وعدے ہیں، ہمیشہ کی زندگی میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میری خاطر اگر دنیا کی لذتوں سے منہ موڑتے ہو، ناجائز لذتوں سے، اگر میری خاطر دنیا کی سہولتوں سے تم منہ موڑتے ہو تو آخرت میں تمہارے لیے اس سے 1000 گنا زیادہ تمہیں عطا کروں گا، اور ایسا عطا کروں گا جو ختم نہ ہونے والا ہوگا۔ دنیا کے فائدے پھر ختم ہو جائیں گے مگر آخرت کے فائدے باقی رہنے والے ہیں۔ البتہ کن لوگوں کے لیے یہ باتیں؟ کن لوگوں کے لیے؟ جو واقعاً ایمان لے کر آئے۔ اللہم صلی علی محمد آپ فرماتے ہیں کہ امیدوں کا پھیلاؤ آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا تیزی سے جا رہی ہے اور اس میں سے کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ مسلسل ہر چیز ماضی ہو رہا ہے، یوز ہو رہی ہے، سپر ہو رہی ہے۔ ایک موضوع ہے جس کو انشاءاللہ ذرا دقت کریں گے اہل مطالعہ تو اس کو متوجہ ہوں گے۔ کوئی چیز رکی بھی نہیں، ہر چیز خرچ ہو رہی ہے، میں آپ ہم سب خرچ ہو رہے ہیں، مسلسل خرچ ہو رہے ہیں۔ ہر 7 سال بعد ہماری پوری باڈی چینج ہو جاتی ہے، 7 سال میں پوری باڈی چینج ہو جاتی ہے۔ یہ جو کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو پہلے کھایا تھا وہ خرچ ہو گیا، جو پہلے پیا تھا وہ مصرف ہو گیا، اب مزید کی ضرورت ہے۔ اگر توجہ کیجئے بچپن سے آج تک ہر شخص نے کتنا کھایا، کتنا پیا، کہاں گیا؟ مصرف ہو گیا۔ مسلسل ہم خرچ ہو رہے ہیں، مسلسل مصرف ہو رہے ہیں، مسلسل گزر رہے ہیں ہم۔ ایک دن آئے گا اختتام ہو جائے گا، ایک دن آئے گا یہ سلسلہ رک جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ دنیا تیزی سے جا رہی ہے اور اس میں سے کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے مگر اتنا ہے کہ جیسے کوئی انڈیلنے والا برتن کو انڈیلے تو اس میں کچھ تری باقی رہ جاتی ہے۔ کبھی دیکھا ہوگا گلاس سے پانی اگر آپ پورا ایک طرف ڈال دیں تو گلاس میں تھوڑی سی تری رہ جاتی ہے، برتن سے کچھ انڈیل دیں، سالن اگر پورا نکال دیں تو اندر کچھ لگا رہ جاتا ہے۔ متوجہ نا، آپ نے دیکھا مشاہدہ کو مولا اس کی مثال دے رہے ہیں۔
کہ یہ جو باقی رہ جانے والی ہے یہ دنیا، یہ اتنی، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے برتن میں کچھ باقی رہ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اور آخرت ادھر کا رخ لیے ہوئے ہے، آخرت آ رہی ہے، آخرت دور نہیں ہے، آخرت آ رہی ہے۔ قیامت کی جو ہم بات کرتے ہیں، علماء عرفاء یہ کہتے ہیں کہ جو قیامت کا دن ہے، جب پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے اور زمین درہم برہم ہو جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا، وہ قیامت تو وہ لوگ دیکھیں گے جو اس وقت ہوں گے۔ مگر آج قیامت ہمارے لیے ہماری موت ہی قیامت بن جاتی ہے، ہمارے لیے ہماری موت ہی قیامت بن جاتی ہے۔ آخرت آ رہی ہے، اور دنیا و آخرت ہر ایک والے خاص آدمی ہوتے ہیں۔ یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں مولا کے اس فرمان و خطبے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اس منزل پہ، کہ دنیا اور آخرت والے یہ خاص افراد ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو دنیا والے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو آخرت والے ہیں مولا کے اس فرمان کے مطابق۔ فرماتے ہیں تو تم فرزند آخرت بنو، ابنائے دنیا نہ بنو، کونو، فرماتے ہیں کونو ابناء الآخرہ ولا تکونو ابناء الدنیا، آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کی اولاد نہ بنو، دنیا کے فرزند نہ بنو۔ اس لیے کہ ہر فرزند کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے، دنیا کو اپنی ماں نہ بناؤ، اس کے بیٹے نہ بنو، آخرت کو اپنی ماں بناؤ، اس کے فرزند بنو، اس کی جانب رجحان رکھو۔ ہر بچے، کچھ بچے کھڑے ہوں اور سامنے ان کی مائیں کھڑی ہوں تو ہر بچہ اپنی ماں کی جانب دوڑے گا، دوسری عورت کی جانب نہیں جائے گا، اپنی ماں کی جانب جائے گا۔ کون کس جانب جا رہا ہے؟ جو دنیا کی جانب جا رہا ہے وہ دنیا کا فرزند ہے، اور جو آخرت کی جانب اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہے، آخرت کا، جس کو کہہ لے جائے کہ ایک فکر ہے اور آخرت کا سرمایہ اس کے لیے پیش نظر ہے، وہ آخرت کا فرزند ہے۔ مولا یہ فرمانے کونو، آخرت کے بیٹے بنو۔ نعرہ حیدری لگایا، یا علی کہا، جس یا علی کا نعرہ لگایا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ اب اگر علی سے محبت ہے تو مولا علی کا چاہنے والا آخرت کا بیٹا بنے گا، دنیا کا بیٹا نہیں بنے گا۔ یعنی دنیا کی محبت دل میں نہیں بسائے گا، دنیا کی جانب نہیں جائے گا، دنیا کو استعمال کرے گا، دنیا کو حاصل کرے گا، مگر اسے بھی آخرت کے لیے استعمال کرے گا، سرمایہ آخرت میں کنورٹ کر دے گا۔ پیسہ آئے گا مگر اسے آخرت کا ذریعہ بنائے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، یتیم و ناداروں پہ خرچ کرے گا، اپنے فرائض ادا کرے گا، اپنے واجبات شرعی ادا کرے گا۔ یہ ہے مثلا، یہ دنیا کی حصول کی مذمت نہیں ہے۔ محنت کرو، پیداواری انسان بنو، خوب حاصل کرو اپنے فرائض کے ساتھ، مگر اس سے محبت نہ کرو، اس کے بیٹے نہ بنو، اسے اللہ کی راہ میں خرچو، آخرت کے بیٹے بنو کہ دنیا بھی اپنی آخرت پہ خرچ کرو، اس دنیا کو بھی آخرت پہ سرمایہ گزاری کرو۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ لہذا مولا کا تقاضا یہ کہ فرزند دنیا نہ بنو، فرزند آخرت بنو۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ ہر بیٹا روز قیامت اپنی ماں سے منسلک ہوگا، ہر بیٹا روز قیامت اپنی ماں سے منسلک ہوگا۔ آج عمل کا دن ہے، توجہ رکھیے گا، آج عمل کا دن ہے اور حساب نہیں ہے، کل حساب کا دن ہوگا۔ بس مولا کے فرمان سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ دنیا میں کسی سے حساب نہیں لیتا، انسان مکافات عمل کا شکار ہوتا ہے۔ تو آج جو دنیا میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، گرفتاریاں ہیں، یہ اللہ کی جانب سے حساب نہیں ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ اللہ تو کل حساب لے گا، اس نے ایک یوم حساب رکھا ہے، اس یوم حساب سے پہلے اللہ یہاں پر ہم سے حساب نہیں لے گا۔ آج فرصت ہے، عمل اگر برا بھی انجام دے دیا خدا نخواستہ تو پشیمان ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ، توبہ کر لو، ریموو کر دو، مٹا دو اپنے نامہ اعمال سے۔ تم سے ابھی حساب نہیں لیا جا رہا، اس دنیا میں تم سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے کہ تمہارے پاس سے فرصت حساب عمل ختم ہو جائے، فرصت عمل باقی نہ رہے، ملک الموت آ جائے، اس سے پہلے اپنے آپ کو انسان آمادہ کر لے اس یوم حساب کے لیے، کہ عمل ایسے اعمال اپنے نامہ اعمال میں
اگر خدا نخواستہ اسے شامل کر لیے جو پکڑ کا باعث بن سکتے ہیں، تو سچے دل سے صداقت کے ساتھ سچائی کے ساتھ توبہ کرے اور برگشت کرے گناہوں کی وادی سے اپنے خدا کی رحمت کی سائے رحمت کی جانب۔ خدا بڑا بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ مولا فرماتے ہیں آخر میں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل نہ ہو سکے گا۔ کل جب چلے جاؤ گے تو بڑے بے بس ہوگے، کل کچھ نہیں کر سکتے، تم خود کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر اسی دنیا میں کوئی کار خیر جاریہ کر کے گئے ہو تو اس کا تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ خیر جاریہ، جاری رہنے والی اچھائی، اچھی اولاد چھوڑ کے گئے ہو، اچھے کام کی بنیاد ڈال کے گئے ہو، اچھے لوگوں کی تربیت کر کے گئے ہو، تو یہ ایک اچھا عمل تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ میں یہ عمل بھی یہاں انجام دینا اسی دنیا میں، آخرت میں کوئی عمل نہیں ہوگا۔ تو خدا سے دعا کریں گے پروردگار ہمیں تقویٰ و پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کے حرام و گناہ سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائے پروردگار عالم سے ہمیں حضرات معصومین کی سیرت کو بہتر سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، رب الأرباب وإله كل معلوم وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط، أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم، والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين، وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين، وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين، والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين، وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين، وعلي بن موسى الرضا من إترة بررة المتقين، ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المؤدي النبي، ووارث علم المعوين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا، وبيمنه رزق الورى، وبوجوده سبقت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ خدا انشاءاللہ محبان اہل بیت عاشقان امامت و ولایت کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، دشمنان اسلام دشمنان بشریت کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرمائے۔ عزیزان محترم، سر دست یہ ایک بدلتی ہوئے موسم کی جو کیفیت ہے، اس حوالے سے ایک تذکر کہ سردی جب آ رہی ہوتی ہے تو مولا امیر المومنین کا فرمان ہے آتی ہوئی سردی کی ہوا سے، آتی ہوئی سردی سے اپنا دفاع کرو اپنی سینے کا۔ یعنی اس وقت کی بے احتیاطیاں جو ہیں خدا نخواستہ وہ کسی بیماری کا، کسی سنگین بات کا سبب بن سکتی ہیں، خصوصاً موجودہ صورتحال کے اندر، اور زیادہ جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یقیناً احتیاط جان سب کو پیاری، اور سب
احتیاط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کچھ افراد جو ہیں وہ تھوڑا سا لاؤبالی پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نتیجتاً انہیں پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر اس کے ضمن میں جو زیادہ توجہ دلانا مقصود ہے وہ اس بات کی کہ بہت سارے ایسے افراد آپ کے اطراف میں موجود ہوں گے کہ جو واقعاً مالی طور پہ کمزور و ضعیف ہوں گے، اور سردی سے دفاع کے لیے، جو کہ اس دفعہ یہ پیشن گوئی ہے کہ گزشتہ سردیوں سے بڑھ کر سردی اس دفعہ ہوگی، تو ان کے پاس سردی سے بچنے کے لیے اور اپنے بچوں کو، اہل خانہ کو بچانے کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ وسائل نہ ہوں۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور مالی توفیق آپ کے شامل حال ہے تو اپنے اطراف میں جائزہ لیجئے خاموشی سے کہ کون سے ایسے افراد ہیں کہ جو اس سردی سے تحفظ کے لیے اپنے پاس لباس نہیں رکھتے۔ اگر آپ لباس ان کے لیے تہیا کر سکتے ہیں، آپ کے چند جوڑوں میں سے اگر ایک جوڑا ان کے کام آ سکتا ہے، چند سویٹرز میں سے کوئی ایک سویٹر، کچھ جیکٹوں میں سے کوئی ایک جیکٹ کام آ سکتی ہے۔ نہیں، اگر اللہ نے مالی توفیق دیے، پیسے ہیں، کچھ خرید کے سستا بھی اگر ہو، اگر گرمی پہنچانے والا، سردی سے بچانے والا کوئی لباس اگر یا کوئی لحاف، کوئی بھی چیز اگر مہیا کر سکتے ہیں تو یہ بہترین موقع ہوگا آخرت کے لیے، اپنے ایک توشہ آخرت فراہم کرنے کا۔ خدا انشاءاللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ درود پڑھی بر محمد و آل محمد۔ خب نکات بہت سارے جن پہ بات کرنی، مگر یہ کہ وقت کی دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ روزگار کے حوالے سے ایک دوسرے کے لیے کوشش کرتے رہا کریں انشاءاللہ۔ ابھی آج ہی کے اخبار میں ایک نظر گزری کہ ریلوے میں 10,000 نوکریوں کے لیے جو ہے وہ ورکنگ شروع ہو گئی ہے، اور کراچی کے لیے اس میں سے 2,000 نوکریاں ہیں۔ تو ریلوے کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر جو ہے وہ رجوع کر کے جو قابل افراد ہیں، اہل افراد ہیں، وہ وہاں پر رجوع کر سکتے ہیں، اور اس طرح ایک سلسلہ ان کے روزگار کا بن سکتا ہے، یا کسی اور کو آپ کروا سکتے ہیں۔ اسٹیل مل کی نجکاری کے حوالے سے جو ایک خبریں ہیں آپ کی نظر میں، کافی عرصے سے، طویل عرصے سے مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ ایسا ادارہ کہ جو پاکستان کے لیے بہت ضروری ادارہ جو ہے سمجھا جاتا ہے، مگر اس کی نجکاری کے لیے ایک طویل عرصے سے جو مختلف حکومتیں آتی رہیں اور کوششیں کرتی رہیں، مگر یہاں کے ملازمین نے جو احتجاج کر کے اس سلسلوں کو ہمیشہ جو ہے وہ رکوایا، اور اب پھر سے یہ سلسلہ شروع، بجائے اس کے کہ ملک کے اداروں کو مضبوط کیا جائے، مستحکم کیا جائے اور اپنی توانائی میں اضافہ کیا جائے۔ حکومتیں آتی ہیں اور ان قرضوں کے عوض جو شرائط وہ قبول کرتی ہیں اور عالمی اداروں سے جن سے قرضہ لیتی ہیں، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں کی جاتی ہیں، جس میں ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے نہیں دینا، ملک کو انحصاری ملک بنانا ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ وہ آزادی، ہماری خود مختاری، اب آزادی نہیں، جب ادارے آپ کے آزاد نہ ہو، ادارے ہی آپ کے نہ ہوں، اقتصاد جہاں سے پیدا ہوتا ہے، آپ پیداواری جب نہیں ہوں گے، پیداوار آپ کی کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی، کسی اور کے فیصلے ہوں گے، جب آپ کی حکومت آپ کو نکال نہیں سکتی، یہ سارے ادارے کسی اور کے ہو جائیں گے، وہ جب چاہیں گے آپ کو نکال دیں گے، جس کو چاہیں گے رکھ لیں گے، جس کو چاہیں گے لے آئیں گے۔ اگر یہ ماحول ڈیولپ ہو جائے گا، یہ میں نے اشارہ کیا، باقی آپ تفصیل سے بہتر جانتے ہیں، تو پھر وہ 14 اگست منانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ پھر کیسے یہ آہستہ آہستہ سلسلے لگتا ہے کہ ختم ہی کر دیے جائیں گے، جا تو اسی طرف رہے ہیں۔ اب چاہے آپ کچھ بھی کریں، میں کسی شخص کی بات نہیں کر رہا، ان حکومتوں کی، آپ کو معلوم ہے میں ایک طویل عرصے سے ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ یہ سب کے سب کھلاڑی ہیں، ہر ایک کی پوزیشن جدا جدا ہے، کوئی کہیں اپنا اور کوئی کہیں، یہ سب کے سب اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ اب کہاں لے جا رہے ہیں موجودہ حکومت، کس طرف لے جا رہی ہے، یہ آنے والے وقتوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ موجودہ حکومت کہاں لے جا کے جو ہے وہ مارنے والی ہے اس مملکت کو، اس قوم کو۔ خدا ان سب کے شر سے محفوظ رکھیں۔ ظاہر بہت اچھا ہوتا ہے، یہ خوبصورت سانپوں کی مانند ہوتے، یاد رکھیے مولا امیر المومنین کے فرمان ہے کہ یہ خوبصورت سانپوں کی مانند ہوتے، دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں بسا اوقات، مگر ان کے اندر زہر ہوتا ہے۔ یہ گلاب جامن کی مانند جن کے اندر ایک زہریلا کیپسول ہوتا ہے، اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ لہذا خدا ان کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہم یہاں کی پاکستان کی عوام کو اپنی مملکت کے لیے بہترین افراد کا اگر انہیں فرصت ملتی ہے انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ امریکہ کی بادشاہت ہے کہ مذہبی آزادی کے نام پر اس نے جو ہے وہ جو کہ استعمار کے نزدیک جو آزادی کا کانسیپٹ ہے، اس پر اس نے پاکستان یہ جو پابندیاں لگائیں مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں پر، تو اس میں پاکستان کو مستثنی قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کے علاوہ نائجیریا، سعودیہ، تاجکستان اور ترکمانستان کو بھی جو ہے چھوٹ دی ہوئی ہے، یعنی یہ مذہبی آزادی کی خلاف ورزیاں کر سکتے ہیں، ان کی پکڑ نہیں ہوئی، ان پابندیوں سے ان کو مستثنی قرار دیا ہے۔ اس پہ ذرا تھوڑا سا آپ خود بھی جستجو کیجئے گا۔ میں نے اشارہ کر دیا کہ آخر کیوں پاکستان کو مستثنی قرار دیا ہے، نائجیریا کو
اور سعودیہ کو، تاجکستان اور ترکمانستان، انہیں کیوں مستثنیٰ قرار دیا ہے اور باقیوں کو مستثنیٰ قرار نہیں دیا؟ یقیناً اس کا بھی کوئی لاجک ہوگی، کوئی فلسفہ تو ہوگا، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خوب آل سعود نے سرزمین حجاز پر پھر جو ہے وہ ظلم و ستم کے بازار کو گرم رکھا ہوا ہے، اور ابھی ایک عالم دین، جید عالم دین جو کہ فعال تھے، انہیں اریسٹ کیا ہے۔ سید ہاشم الشخص نہایت ہی ایک جید فعال اور بزرگ عالم دین، انہیں وہاں پر بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی خطا کے، بغیر کسی جواز کے انہیں اریسٹ کیا گیا۔ ان سے پہلے 2 افراد گزشتہ مہینے کی 11 تاریخ و 11 نومبر کو سید خضر العوامی اور شیخ عباس السعید، انہیں بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کی گرفتاری تو بڑی ہولناک تھی، جس طریقے سے انہیں گرفتار کیا گیا، جس طرح ریڈ کیا گیا، کسی قسم کی اخلاقیات، قانون، حرمت، حریم کی پاسداری، کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا گیا اور ان کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ اب مزید یہ گرفتاری، یہ اس طرح کی شیعہ نشین جو طیف کا علاقہ، آپ کا قطیف کا علاقہ اور الحسا کا علاقے، جو شیعہ نشین علاقے ہیں، وہاں پر جو ہے یہ ظلم و ستم جو ہے وہ آل سعود کی جانب سے جو جاری ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ خدا ان کے شر سے بھی انشاءاللہ بہت جلد اس سرزمین کو نجات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ مراکش نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی میں جو ہے موافقت کر لی ہے، اتفاق ہو گیا ہے، اور اب جو ہے وہ مصر، اردن، امارات، بحرین اور سوڈان کے بعد مراکش چھٹا ملک ہے کہ جس نے اسرائیل سے، عرب ملکوں کی بات کروں، ویسے تو اور بھی ہیں، عرب ملکوں میں یہ مراکش چھٹا ملک ہے کہ جس نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بحال کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایک کے بعد ایک سب بک رہے ہیں، یہ ضمیر فروش حکمران جو استعمار کے ہی ایما پر لائے جاتے ہیں، یہ ایک کے بعد ایک اپنی قیمت وصول کریں گے۔ خدا نہ کرے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے، اور خدا کرے کہ یہ سب ہوش کے ناخن لیں، نہیں تو وہاں کی عوام انشاءاللہ جرأت پیدا کرے اور ان کے شر سے نجات حاصل کرے۔ اس کی تفصیلات ہیں، میں ان کی تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ آخری ایک اشارہ اس حوالے سے کہ جامعۃ المصطفیٰ وہ ادارہ کہ ہمارے آج کے آپ جتنے بھی تقریباً نجف کو چھوڑ کے جمہوریہ اسلامی ایران سے رکھنے والے جو علماء ہیں، وہ جتنے بھی آج آپ کے پاس یہاں موجود ہیں، جو آپ بڑے نام پہچانتے ہیں، یہ سب جامعۃ المصطفیٰ کے ہیں، جس کی ایک شاخ یہاں ہمارے جوہر میں بھی موجود ہے۔ دانشگاہ امام خمینی کے اندر جو ہے جامعۃ المصطفیٰ کے حوالے سے کلاسز ہوتی ہیں۔ امریکہ نے جامعۃ المصطفیٰ پر بھی پابندی لگا دی، کیونکہ اس جامعۃ المصطفیٰ سے تعلیم حاصل کر کے اس کے اس سسٹم کے تحت دنیا بھر کے اندر، حتیٰ جاپان کے جیپنیز بھی جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے آ کے قوم سے تعلیم حاصل کی اور آج جاپان میں جا کے وہ کام کر رہے ہیں۔ نائجیریا میں یا آیت اللہ زکزکی یہ خود بھی اسی طرح، یا خود آغا حسن نصر اللہ، یہ سب کے سب یہی جامعۃ المصطفیٰ کے تحت استفادہ کر کے گئے بھی، اور بہترین ایک جو ہے وہ علم حاصل کر کے آج یہ وہاں پر فعالیت دنیا بھر کے اندر انجام دے رہے ہیں۔ جواز کچھ اور بنایا گیا ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک زینبیون کے حوالے سے ایک سلسلہ جو ہے وہ اٹھایا گیا اور اسے جواز بنا کر جامعۃ المصطفیٰ پہ پابندی لگائی ہے، لہذا ہم اس عمل کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ 14 سال گزر گئے، مکتب اہل بیت کا دروازہ نہ کبھی بند ہوا ہے نہ بند ہو سکے گا کبھی۔ خدا انشاءاللہ ان ظالموں کو، ستمگروں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائے اور ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں تعزیت عرض کرتے ہیں امام زمانہ کی خدمت میں اور تمام علماء، مراجع کرام، رہبر معظم، مومن و مومنات کی خدمت میں، آیت اللہ محمد یزدی کی رحلت پر جو ایک بڑی عظیم المرتبت ہستی تھے انقلاب میں، امام خمینی کے ساتھیوں میں سے، اور بعد میں رہبر معظم کے اس نظام ولایت فقیہ کے ایک مضبوط ستون کی حیثیت سے، جن کی تفصیلات انشاءاللہ سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر آپ کے پاس کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ جائیں گی۔ خدا انشاءاللہ ان کی درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور جو بقید حیات ہیں انہیں صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرمائے۔ ہمیں تقوی و پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل